اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ نحل آیات 13 اور 14۔ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو انسانوں کے لیے نعمتیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی علامات بھی ہیں۔ ہر چیز کی تخلیق اس کے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ تو ہماری اس کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بنا رکھا ہے اور وہ ساری کی ساری انسانوں ہی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ غلے کو دیکھ لیا جائے، گندم کا رنگ، چاول کا رنگ، مختلف دالوں کے رنگ۔ زمین کے اندر ہونے والی چیزوں کو دیکھیں، گاجر سرخ ہے اور مولی سفید، آلو کا رنگ ان دونوں سے مختلف۔ اسی طرح زمین کے اوپر لگنے والی چاہے سبزیاں ہیں چاہے پھل ہیں، ہر ایک کی ساخت، ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کی خوشبو دوسرے سے مختلف۔ کسی میں انتہا درجے کی مٹھاس تو کسی میں کھٹاس۔ وہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مختلف قسم کی چیزیں اس میں سے پیدا فرما رہا ہے۔ صاحب عقل و بصیرت انسان کے سمجھنے کے لیے اس میں بہت سی علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ اس خالق کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھا بھی رہا ہے اور اس قدرت کے ذریعے انسانوں کو کھلا بھی رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیۃ، یقیناً نشانی ہے، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے، تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ تو غور کیا جائے تو تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے بعد کہیں فرماتے ہیں یتفکرون، کہیں فرماتے ہیں یعقلون، اور کہیں فرماتے ہیں یذکرون، کہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو ان ساری چیزوں پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی اس کا خالق اور مالک کتنی قدرت اور عظمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سخر البحر، مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ کھاؤ اس میں سے، لحمن طریا، تازہ گوشت۔ تو زمین کی نباتات کے بعد اب سمندر سے جو انسانوں کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ وہ سمندر، اتنا بڑا سمندر کہ جو زمین کا 2/3 حصے پر مشتمل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا فرما رکھا ہے جس سے انسان تازہ گوشت حاصل کرتا ہے۔ انواع قسم کی مچھلیاں ہیں جیسے انسان شکار کرتا ہے۔ تو اس سمندر کو اور سمندر کے شکار کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، وگرنہ سمندر میں اٹھنے والے طوفان اور موجیں بھی اتنی اونچی اونچی کہ جس طرح کہا گیا ہے کل جبال، جس طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو غرق کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ تابع رہے، مسخر ہوئے رہے، تاکہ انسان سہولت سے اس میں سے اپنے لیے لحمن طریا، تازہ گوشت حاصل کر سکے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تاکہ تم نکال سکو، منہ اس میں سے، حلیتاً، زیور، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ تو سمندر کو اللہ تعالیٰ نے نفع رسانی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، چاہے وہ رزق حاصل کرنے کے لیے ہو یا پھر وہاں سے قیمتی موتی نکالے جاتے ہیں اور ان کو زینت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، مواخر فیہ، وہ چیرتے ہوئے چلتی ہے اس میں،
کہ پانی ہے، پانی میں کشتی چل رہی ہے اور وہ پانی کو چیرتے چیرتے آگے جا رہی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا بھی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا لنگر انداز ہونا بھی ہے۔ تو کشتیوں کو پار لگانے والی ذات اور ہستی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے۔ وَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم لوگ تشکرون، شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو مسخر کس لیے کر دیا ہے کہ انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ لے، تجارتی سفر کرے اور اللہ کے فضل کا طالب رہے اور پھر شکر گزار بنا رہے۔ لیکن بدقسمتی انسان کی یہی رہی کہ ہمیشہ انسان کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا اور انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ سمندر بھی تیرا دیوتا ہے، اور کئی لوگوں نے سمندر کی بھی پرستش اور پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سمندر خالق نہیں بلکہ سمندر بھی مخلوق ہے، اور خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اس کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں سے بنا لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نحل آیات 15 سے 18۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اگنے والے مختلف انواع کے پھل، میوہ جات، ترکاریاں، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور پھر سمندر میں سے انسانوں کے لیے تازہ گوشت اور زینت کے سامان کا حصول۔ اب آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں وَأَلْقَى، اور ڈال دیے، فی الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، ڈال دیا۔ ان تمید بکم، کیوں گاڑا؟ کہ زمین جھک نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے جو اس کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں ہیں، وَسُبُلًا، اور رستے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ سیدھی راہ پاؤ۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نہریں، دریا، جھیلیں، مختلف چیزیں بنا دیں جن سے طرح طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زمین پر راستے بنا دیے ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکو، اور ان راستوں کو پہچاننے کے لیے مختلف قسم کی علامتیں، اس لیے فرمایا وَعَلَامَاتٍ، اور بہت سی علامتیں ہیں جن کے ذریعے انسان آسانی سے ان تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کے ذریعے انسان اپنے راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ پھر اسی پہ بات بس نہیں ہوئی، بلکہ وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ذریعے، ہم یہتدون، وہ راہ معلوم کرتے ہیں۔ تو آسمان پر ستارے بھی چمک رہے ہیں جن سے صحراؤں کے سفر میں لوگ راستوں، سمتوں اور اوقات کے تعین میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ہلکا سا بھی غور و فکر کر لیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سا ستارہ کس ٹائم کس جگہ پر ہوتا ہے۔ اس ستارے کی حرکت سے ان کو ٹائم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں، تو عبادت اور اطاعت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کی جنہیں ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افمن یخلق، کیا پس جو پیدا کرتا ہے، کمن، اس کی مانند ہو سکتا ہے، لا یخلق، جو پیدا نہیں کرتا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اب ذرا جائزہ لیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ پھر انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انسانوں پر جو جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں، آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 16 تک وہ ساری بیان فرمائیں۔ اور اب پھر یہ بات کہ جو
ہستی ہر چیز کو تخلیق کرنے والی ہے، کیا وہ اس کی مانند ہے جو خود بھی کچھ تخلیق نہیں کر سکتی بلکہ خود اس کا خالق کوئی اور ہے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ اور بہتے دریا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا ہو اور تم اس شک میں مبتلا ہو گئے ہو کہ ان میں سے خالق کون ہے؟ تو اب اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ خالق ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ ان کو تو خود کسی نے بنایا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال دے کر بات سمجھا دی کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ مکھی سے واپس بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی کمزور ہیں وہ جو مانگنے والے ہیں اور انتہائی کمزور ہیں وہ جن سے مانگا جا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو نعمتیں گنوائی گئی ہیں یہ ان بے شمار نعمتوں میں سے چند ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی ناشکری اور اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اپنی اس حرکت کے سبب حق تو یہ تھا کہ تم سے ساری نعمتیں واپس لے لی جاتی اور تمہیں محروم کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغفور، یقیناً درگزر کرنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ تو بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ اور اصلاح کر لو اور اس کے غضب کے بجائے اس کی رحمت کے سزاوار بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔